الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو اس بستی میں بس تم جو کچھ چاہو اس میں سے کھاؤ کھلم کھلا بے تکلفی سے وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم اور تم داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور تم کہو حطة بخش دیں گے ہم تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور ہم بدلہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو زیادہ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بس تبدیل کیا ان ظالموں نے اس بات کو جو ہم نے ان سے کہی تھی اس بات کے علاوہ کے ساتھ فانزلنا على الذين ظلموا بس ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر آسمان سے آسمانی آفت کو بما كانوا يفسقون اس وجہ سے کہ وہ گناہگار تھے فسق کرتے تھے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ جب بنی اسرائیل 40 سال وادی تیہ میں گزارنے کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں نکلے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وادی تیہ میں وفات پا چکے تھے، تو اب جو ہے بنی اسرائیل یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں وہاں سے نکلے، تو انہوں نے وہاں پر جا کر ملک شام کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ بیت المقدس کے دروازے پر جا کر شکرانہ ادا کرو، سجدہ شکر کرو، اور جو ہے اپنی زبانوں سے استغفار کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو۔ بنی اسرائیل جو غلط کار تھے، بدکار تھے، انہوں نے اللہ رب العزت اس کے بات کو جو ہے مذاق بنایا، تمسخر اور استہزاء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو دوسری بات کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ حطۃ، اس کا معنی توبہ کے ہیں، یعنی حطۃ کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اور زبانوں سے استغفار کرتے ہوئے جو ہے وہ یعنی کہ وادی میں داخل ہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا، اس جو حطۃ کا لفظ تھا اس کو حنطۃ جو ہے یہ حنطۃ کا لفظ کے ساتھ تبدیل کیا، جس کا معنی ہے دانے کے اور گندم کے، اس کے ساتھ تبدیل کیا، اور وہ کہتے ہوئے جو ہے وہ اندر داخل ہوئے۔ سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا دانا تھا، بلکہ جو ہے وہ یعنی کہ سرین کے بل گھسکتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے جو ہے وہ بستی کے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی وہ داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر ان کے اندر آسمانی آفات نازل کی۔ وہ آفت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاعون کی بیماری لگا دی۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 بنی اسرائیل مر گئے، اور جو ہے 70,000 بنی اسرائیل اس بیماری کی وجہ سے مر گئے، صرف گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی وادی تیہ کا ہی ہے، کہ جب وہ جو ہے وہ لوگ بنی اسرائیل جو ہے من و سلوہ کھا کر کہنے لگے کہ ہم اس سے اکتا گئے ہیں، ہم جو معمول کی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھئی فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر جب تم جاؤ گے تو تمہارے لیے معمول کی چیزیں تمہیں مل جائیں گی، اور جو ہے تمہاری وہاں پر مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، لیکن وہاں جا کر تم جب بستی میں جا کر وہاں پہ تمہیں ہر چیز کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جس طرح اوپر طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی قولی اور فعلی، اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے تم نے بستی میں جانا ہے۔ تو یہاں پر پھر بنی اسرائیل نے جو سرکشت ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے
نافرمانی کرنے سے بہت زیادہ سخت سزا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بغیر کسی شک و شبہ کے اور بلا کسی چون چرا جو ہے ان احکام پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اب اس سے مقصد بنی اسرائیل کو جو ہے یہ اس بات کی طرف تنبیہ کرنا تھا کہ تم گزشتہ اپنے انبیاء کی طرف جو ہے، گزشتہ اقوام کی طرف جو ہے اپنی جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی دیکھو اور ان کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کو بھی دیکھو۔ اب تم جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یہاں پر جو ہے ایک علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو جب حکم ہوا تو انہوں نے کس طرح جو ہے اکڑتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے جو ہے اس کے اندر داخل ہوئے، یعنی کہ فتح کرنے کے بعد جو ہے کس طرح وہ جو اس کے اندر بستی میں اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ عاجزانہ اور مسکینہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکینی طاری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 8 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اسی طرح حضرت اسحاق بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران کو فتح کیا تو جب وہ کسریٰ کے محلات میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، چاہتے ہی 8 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے۔ تو آج ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے ہمیں مالی جانی نعمت ملے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی جو ہے اس سے سرکشی کرنی چاہیے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔